بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ آیات نمبر 20 شروع کرنے سے پہلا ہمارا عمران بھائی کا ایک سوال تھا اور امجد بھائی کا، جس وقت پروگرام ختم کر کے مائک بند کر کے جا رہے تھے تو اس وقت فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا بھی کیا، کبھی ایسا بھی کیا، کبھی ایسا بھی کیا۔ تو اس میں ائمہ کرام کسی نے وہ طریقہ اختیار کیا، کسی نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ سوال بہت اچھا تھا، تو میں سمجھتا ہوں اس سوال کی وضاحت کے لیے اور عمران بھائی کے سوال کی وضاحت بھی ضروری ہے، کیونکہ جس طرح ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا اس موضوع کے حساب سے، پچھلے ہفتہ کے موضوع کے حساب سے، اسی طرح اور بھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ معقول سوال ہے، لیکن انہوں نے پوچھ لیا اور دوسرا کچھ لحاظ کر کے نہیں پوچھ رہے بھی ہوں گے، اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ عمران صاحب کے استفہام یہ تھا کہ قائماً اگر علماء کی طرف نہیں ہے تو یہاں زیر کیوں آیا، یہ کہا تھا نا سر، یہاں زیر نہیں ہے، زبر یا کیا کہتے ہیں، ہاں زبر کہتے ہیں، منصوب نصب۔ تو اس کی وضاحت کے لیے اسی طرح اس وزن میں ایک جملہ آپ کے سامنے آگے میں رکھ دوں گا اور آپ سے میں چاہوں گا کہ اس کے اعراب کر کے سنائیں گے۔ مثلاً التلمیذ یذاکر درسہ قائما، التلمیذ یذاکر درسہ قائما، یہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ جملہ اسمیہ، اسم سے شروع کی، اور اگر جملہ فعلیہ کہیں گے یذاکر التلمیذ درسہ قائما، معنی ایک ہی ہے، صرف یہاں فاعل کو مقدم کیا، فعل بعد میں ذکر کیا، اور وہاں فعل کو مقدم فاعل بعد میں ذکر کیا، معنی میں کچھ فرق نہیں، اعراب میں آگے پیچھے ہوگا۔ چلو جملہ اسمیہ رکھتے ہیں، التلمیذ یذاکر درسہ قائما، اعراب ذرا کر کے سنائیں مجھے، کون سنائیں گے؟ التلمیذ درسہ قائما، جی، التلمیذ طالب علم، شاگرد، یذاکر یاد کر رہے تھے، درسہ اپنے سبق، قائما قیام کی حالت میں۔
یہ تو ترجمہ کر دیا آپ نے اعراب. اعراب کے موقع میں کیا ہے؟ فاعل. تو مفعول کہاں؟ التلميذ فاعل يذاكر فعل مضارع. فعل مضارع يذاكر، اور اس کو حال بھی لے مستقبل بھی لے دونوں جائز ہے مضارع میں. التلميذ فاعل يذاكر فعل مضارع درسه مفعول. الدرس بھی کہہ سکتے ہیں، ہا اشارہ ضمیر یرجع الى الفاعل. صحیح. التلميذ يذاكر الدرس قائما. درس مفعول به منصوب اس لیے درسه کہا. قائما حال یعنی حالت کونه قائما، قیام کی حالت میں پڑھ رہے تھے. واضح ہو گئے. تو یہی جو آیات ہمارے پاس ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اب 1 منٹ کے لیے یہاں سے ملائکہ اور اولو العلم کو ذرا نکال لیں، پھر جملہ کس طرح پڑھیں گے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو قائما بالقسط. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو قائما بالقسط. شہید فعل ماضی، اللہ فاعل. ہاں وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے. دیکھو اعراب کے لحاظ سے کتنا وزن اس میں صحیح بن رہا ہے. اب آتے ہیں ہم، اگر قیام بالقسط علماء کی طرف، واقعی کل پچھلے درس میں یہاں سے جا کے میں گاڑی میں بھی سوچ رہا تھا کہ ترجمہ تو کچھ اور ہے، میں نے کچھ اور کہا، مجھ سے غلطی تو نہیں ہوگی. تو گھر جا کے مختلف تفاسیر میں نے دیکھ چکا ہوں. اگر غلطی ہوگی اپنے غلطی کے اعتراف کرنا فرض ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھیں گے ہم سے. صرف میرا اکیلا غلطی نہیں، بہت اور بھی لوگ سننے والے ہیں. تو سارے تفاسیر میں جو میں نے بیان فرمایا تھا الحمدللہ بالکل وہی مفہوم ہے. ان سارے تفاسیر تو آپ تلاش نہیں کر سکتے ہیں اگر دیکھنا چاہیں گے. اگر نہیں بلکہ آپ کو دیکھنا ہی چاہیے اطمینان کے لیے. تو میں آپ کو بتاؤں گا تفہیم القرآن تقریباً سب کے پاس ہے. تفہیم دے کے اس آیات کو، آیت نمبر 18 احسن البیان دے کے، ٹھیک. باقی میں فتح المجید میں دیکھ چکا ہوں، بیضاوی میں دیکھا ہوں، ایسر التفاسیر دیکھا. یہ سب چھوڑ کے صرف یہ دو تفاسیر دیکھو، اس میں آپ ملیں گے تفہیم اور احسن البیان. کیونکہ اگر ہم قائماً علماء کی طرف لیں گے کسی بھی طرح موضوع نہیں ہو رہا. قائماً کی مفہوم کیا ہے؟ عدل، انصاف اور تقدیر، حکمت. کس کو کیا دینا ہے، کس کو جس انداز میں تخلیق دینا ہے، یہ صرف اللہ کا کام ہے، اس علماء کی بس کی بات نہیں ہے. اور صرف عدل انصاف بھی لیں گے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع ہوگا، علماء کی طرف نہیں، کیونکہ علماء دائم اور قائم نہیں ہے. فنا تو ہونا ہی سب کو.
اور فانی کو کبھی یہ وصف نہیں دے سکتے ہیں. یہ وصف دیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے. ہاں سمجھا نہیں؟ تو ابھی ملائکہ اور اہل العلم کے ہٹا کے جب اعراب کیا ٹھیک ہو گیا نا، تو اس کا مطلب اللہ نے گواہی دی اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، علماء نے بھی گواہی دی، یہاں تک ختم کریں. پھر قائمن، ہاں قائمن اللہ کی طرف، حال اللہ رب العالمین گواہی دے رہے ہیں حالت کونہ قائمن بالعدل والقسط. اور میں بتا رہا تھا کہ یہ شہید اللہ کوئی معمولی گواہی نہیں ہے. ملائکہ کی گواہی، سارے علماء کی گواہی، سارے کائنات میں جتنی بھی لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، انبیاء کرام کی گواہی، ساری گواہی کو جمع کر کے آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور یہ ایک ہی گواہی اللہ جل جلالہ جو کہا ہے شہید اللہ، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، وہ زیادہ بھاری نظر آئے گا. کیوں؟ یہ مخلوقی کی گواہی ہے اور وہ خالق کی گواہی ہے. مخلوق کی گواہی جھٹلا بھی سکتے ہیں اور رد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی گواہی کوئی بھی رد نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ کی گواہی کو جھٹلانے والا پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا. اس لیے جتنی بھی ادیان ہیں، بت پرستی ہو، آتش پرست ہو، ستارہ پرست ہو، گائے کی پوجاری کر رہے ہیں، بندر کی ہو، سانپ کی ہو، جو بھی ہو، سب کے سب مانتے ہیں کہ آسمان میں ایک الہ موجود ہے. کتنی باطل دین کی نہ ہو، وہ اندر سے مطمئن کہ آسمان میں ایک الہ موجود ہے. اس کا مطلب اس گواہی کو رد نہیں کر رہے. وہ بھی جو اسلام قبول نہیں کر رہا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کو رد نہیں کر رہے ہیں. یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ تم آسمان میں ہو. ٹھیک، ان لوگوں کو ہم تیرے ساتھ شریک کر رہے ہیں، تم الہ تو ہو. ان معبودات کو ہم شریک کر رہے ہیں، کیونکہ اس گواہی میں آپ نہیں کہا لا شریک لہ، نہیں کہا. سوچنے والی بات ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو ولا شریک لہ نہیں کہا. اور آیت الکرسی بھی اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہاں بھی لفظ شریک نہیں آیا، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ مجھے ماننے والا تو سب مانیں گے، مگر ساتھ ساتھ شریک بھی رکھیں گے. اس لیے قرآن آیات میں اس لفظ کو نہیں لایا. البتہ کلمہ شریف جب ہم مسلمان بننے کے جب پڑھتے پھر وہاں شرک کو نہیں کر دیتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک لہ. تو اس گواہی میں قائم ہے سب لوگ. ہم مانتے ہیں اللہ کے الہ موجود ہو، مگر اس کو بھی تھوڑا ساتھ بتا لیں، کیونکہ یہ بھی ہمارا کام آئے گا قیامت کے دن. یقربون الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن. صرف یہی سمجھ رہے ہیں. تو اس دیکھیں اس گواہی میں کتنی طاقت ہے، کتنی وزن ہے، جو آج تک کوئی رد نہیں کر سکا. میں آپ سے سوال کروں گا خدا کے واسطے، اگر 100%
یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو اتنی جرأت کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ بھرپور انداز میں اللہ رب العالمین کا اعلان کر سکتے ہیں، یہ گواہی دے سکتے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ ہو ایک الہ کہیں موجود ہے کسی بھی کونے میں، کیا وہ نہیں سوچیں گے میں اس طرح گواہی دوں گا؟ ایک الہ تو اس کو نہیں دیتے ہمیں، وہ تو ضرور احتجاج کرے گا، وہ ضرور پوچھیں گے آپ یہ کیا اعلان کر رہے ہیں، کیا گواہی دے رہے ہیں، ہمیں اتنا نظر انداز کر دیا۔ جب اللہ رب العالمین کن فیکون، اذا اراد للشیء ان یقول له کن فیکون، تو وہاں بھی تو 1000 دفعہ سوچے گا، میں تو کن کہہ رہا ہوں، وہ دوسرا الہ وہاں بیٹھے اگر اس نے کہا لا تقل، کیا کریں؟ لڑیں گے ہم؟ اس کا مطلب اللہ رب العالمین جو حکم صادر فرما رہا اس میں 100% کوئی شک نہیں کہ ان کے ساتھ دوسرا کوئی الہ شریک نہیں ہے اور نہیں ہے، کبھی نہیں ہے۔ جب سے اتنا بھرپور انداز میں طاقت کے ساتھ کہہ رہا میں ہوں الہ اور کوئی نہیں ہے، میں گواہی دے رہا ہوں، شہید اللہ۔ چلو دوسرا الہ اگر ہے کمزور ہے، اس الہ کے برابر نہیں ہے، اس لیے اس انداز میں گواہی دے رہے ہیں، فرضاً بالفرض کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس طرح گواہی دینے سے پہلے بولا چلو یہ مجھ سے ذرا کمزور ہے، کچھ بولیں گے نہیں، اگر مجھے تو لحاظ کرنا پڑے گا۔ صحیح کیا؟ اللہ عادل ہے، منصف ہے، رحمان اور رحیم، تو وہ الہ کیونکہ چھوٹا ہے مجھ سے اور میرے برابر نہیں ہے، کیا میں اس کے لحاظ نہیں کروں گا؟ ہے تو الہ، کمزور کیوں نہ ہو مگر ہے الہ، تو اس صورت میں بھی اس طرح گواہی نہیں دے سکتے۔ تو جب اللہ کا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، بس بات ختم۔ یعنی اس گواہی کو ہم جتنی بھی وزن دیں گے، ہاں جب میں نے بھی کہا سارے مخلوقات کی گواہی اس گواہی کے سامنے کوئی وزن نہیں رکھتا، جس طرح مخلوق کی حیثیت خالق کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، خالق کے سامنے مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح مخلوقوں کی، سارے مخلوقوں کی گواہی اس خالق کی گواہی کے سامنے کوئی وزن نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں شہادت اور گواہی دیتے اس کا کوئی وزن نہیں، یہ نہیں سمجھو۔ اس کلمہ شریف کی وزن صرف اللہ جانتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کی برائی کی ترازو پھیلے باری ہو رہا، اب وہ مایوس ہو رہا، جہنم نظر آ رہا اس کو، نیکی بہت کم ہے، لیکن دنیا میں اس کی کچھ ادا اللہ کو پسند آیا، اس کی وجہ سے جنت میں داخل کرنا چاہ رہا، تو عرش کے نیچے سے بولے ایک کارڈ نکال دیں گے اللہ تعالیٰ اور کہیں گے بندہ تم پریشان نہ ہو، تیرے لیے یہ ہے، بولے یا ذل جلال والاکرام یا رب العالمین، اتنی ساری گناہوں کے سامنے یہ کارڈ کیا کرے؟ بولے یہ وہ کارڈ ہے جب تم گواہی دے رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے، میں آپ کے لیے حفاظت سے رکھ دیا ادھر سنبھال کر رکھ۔ بولا اس کی وزن کی مقابلہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر یہ کہہ کہ وہ کاج جب اس کے نیک اعمال کی ترازو میں جب ڈال دیں گے ایک دم جھک جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے تو جا بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔
تو اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ کلمہ شہادت سے وزنی اور کچھ بھی نہیں. وحدانیت کی گواہی نا، اس سے وزنی اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو مگر اللہ کی گواہی پھر اس کی ساتھ پھر وہ گواہی کچھ نہیں. واضح ہو رہی بات. تو اس لیے قائماً بالقسط اگر کہا تو سمجھو یہ ضمیر حال اللہ کے لیے ہے، نہ ملائکہ کے لیے نہ علماء کے لیے. اب آتے ہیں میرے امجد بھائی کے سوال. میں نے ان الدین عند اللہ الاسلام کی تشریح میں کہا تھا، جب اللہ نے کہا اللہ کی نظر میں دین صرف اسلام ہے، اس لفظ سے واضح ہو گیا اسلام کے علاوہ اور بہت سارے ادیان موجود ہیں. اگر ادیان باطل ادیان مخلوقوں کی پیداوار اللہ نے نہیں بنایا، یہ باطل ادیان اگر نہیں ہوتے زمین پر تو اللہ کو اسلام کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. جب بولا اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام، اس کا مطلب غیر اسلام دین بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سارے ادیان جو دیکھتے ہیں صرف دین نہیں، مسالک بھی، مذاہب بھی، ایک نام جو دیا اسلام سے ہٹ کے، اب وہ اسلام نہیں. اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ اسلام، اور آپ کہہ رہے ہیں حنفی ہے، مالکی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، مرزائی ہے، قادیانی ہے، احمدی ہے، اور سب اپنا اپنا سمجھ کہ میں بالکل ہدایت پر ہوں. ہر مذہب جس دن اس کو ذرہ برابر شک ہوگا کہ میرا مذہب باطل ہے، وہ اس مذہب میں نہیں رہے گا. کون باطل دیکھ کے جان کے اس کے باطل میں رہیں گے؟ اس کو سچ سمجھ کے تو رہ رہا ہے اس کا دین میں، اس مذہب میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر حزب، ہر جماعت، ہر فرقہ جس میں ہے اس سے وہ خوش ہے، مطمئن ہے 100%. ٹھیک. اب آپ جو فرما رہے تھے امجد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا، تو اس میں ایک طریقہ ابو حنیفہ نے اختیار کیا، دوسرا طریقہ حنبل نے اختیار، تیسرا طریقہ شافعی نے. اسی طرح اس کا مطلب چاروں حق پر ہے. یہ سوال ہے نا آپ کا. بالفرض اگر ایسا ہی ہے، اس میں سب سے پہلا آپ پر فرض ہے کہ میرا امام نے جو فرمایا واقعی نبی نے ایسا کیا بھی یا نہیں. آپ یہ کہہ رہے تھے نبی نے ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا. تو یہاں آپ کا فرض نہیں بنتا ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ واقعی نبی نے کہا یا ایسا کیا یا نہیں. آپ نہیں کہہ سکتے بھائی میں تلاش نہیں کراؤں گا، یہ فرض ہے آپ کو. اللہ نے کہا، حضور نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم بالخصوص اللہ کے احکامات کے بارے میں سیکھنا ہر مسلم پر فرض ہے. اب میں نہیں جانتا ہوں کہ جان چھڑا نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے. بالخصوص جو تعلیم یافتہ ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، جو امی ہیں، اس کے بارے میں تو ہم امید رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. مگر وہاں بھی ایک پکڑ ہے، تم امی کیوں رہا؟ میں تو سیکھنے کے لیے حکم دیا تھا، فرض قرار دیا تھا، کیوں نہیں سیکھا؟ ہاں ایسے لوگ بھی ہے سیکھنے کی بہت کوشش کر چکے ہیں، مگر اس کی تقدیر میں نہیں کچھ سیکھنا. بہت کوشش کی، سیکھ نہیں سکا. تو یہاں مجبوری ہے، تو اس مجبوری کی بنا پر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، ہم امید رکھتے ہیں. علم سیکھنے کی کوشش کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں، اس سے پہلا نہیں.
اب آپ نے جو تلاش کی تحقیق کرنے کے ثابت ہو گیا صحیح حدیث سے کہ ہمارا امام نے جو کہا وہ نبی کی فعل سے مطابق ہے. اگر اس طرح ہے تو کون آپ کو کہیں گے آپ حنفی ہو یا آپ مالکی ہو یا حنبلی ہو؟ اب تو رسول کی اتباع کر رہے ہیں. قرآن مجید میں تلاش کی مل گیا, صحیح حدیث میں مل گیا, اس پر عمل کر رہے ہیں. اس کا مطلب حدیث رسول پر عمل کر رہے ہیں, اب امام کی ہم اتباع نہیں کر رہے ہیں. تو کیوں اپنے آپ کو ہم متبع کہتے ہیں؟ متبع اس کو کہیں گے, مقلد ثابت نہیں ہوا کہ نبی نے اس طرح کیا یا حکم دیا, صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوا, اس کے باوجود آپ اس پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ میرا امام نے کہا. یہاں آپ مقلد ہو, متبع ہو, اتباع امام, تقلید اعمی, تقلید اندھا تقلید جو کہتے ہیں کہ دلیل نہیں ہونے کے باوجود بھی اتباع کر رہے ہیں, یہ سب سے بڑی غلطی. واضح ہو گیا. مگر شرط یہ کہ قرآن سے ہو یا صحیح حدیث سے ہو, مکذوب حدیث سے نہ ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسی مسئلے پر اگر میں قرآن سے دلیل نہیں ملا اور صحیح حدیث سے نہیں ملا, ایک مکذوب حدیث سامنے ہے, تو اس وقت میں اپنے رائے اجتہاد کر کے اس پر عمل کروں گا. یہ زیادہ میں مناسب سمجھتا ہوں اس مکذوب حدیث پر عمل کرنے سے. کیوں؟ بولا جب میں اجتہاد کروں گا, اور اللہ نے مجھے اجتہاد کرنے کی اجازت بھی دی. جب معاذ بن جبل جا رہے تھے, یمن بھیج رہے تھے, قاضی کی حیثیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, یا معاذ تم جب جہاں جا رہے ہیں کسی مسئلہ درپیش آ گیا کس طرح حکم کرو گے, فیصلہ کرو گے؟ بولا من کتاب اللہ. اگر وہاں نہیں ملا یا معاذ, بولا من سنت رسول اللہ, یعنی حدیث سے. وہاں بھی نہیں ملا یا معاذ, بولا اجتہد رأیی ولا آوی, پھر میں اپنے رائے اجتہاد جواب کراؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ان کے جواب سے, اور الحمدللہ کہا کہ میرے امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اجتہاد بھی کریں گے, ہار نہیں مانیں گے. تو اس کا مطلب عبداللہ بن مسعود کی بات کر رہا ہوں, جب میں اجتہاد کراؤں گا اگر صحیح ہو گیا تو 2 نیکی اللہ تعالیٰ دیں گے. اجر اصابہ یعنی صحیح ہونا, اجر الاجتہاد. اور اگر غلط ہو گیا گناہ نہیں ہوگا, 1 اجر دے گا, اجر الاجتہاد, اور اس کو اللہ نے معاف کرے گا کیونکہ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا. وہ حق الاستطاعت, اس کے مقدرت کے مطابق بھرپور کوشش کی حق پانے کے لیے, اور اس کو حق سمجھ کے کر رہے تھے, تو اللہ رب العالمین بڑا غفور ہے. لیکن جب مکذوب حدیث پر عمل کروں گا, یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس موضوع پر؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے مجھ پر الزام لگایا, میرا نام لے کے کچھ بیان فرمایا کہ رسول نے کہا کہہ کے, میں نے نہیں کہا, سمجھو اپنا ٹھکانہ جہنم میں علاج کر لیا. کنفرم ہے. عبداللہ بن مسعود یہی سمجھ رہے تھے. جب حضور نے کہا مکذوب میرے اوپر جھوٹ الزام لگانے والا جہنمی ہے, اور میں جان بوجھ کے جاننے کے باوجود کہ یہ مکذوب حدیث ہے اور اس پر عمل کروں گا, اس کا مطلب میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. واضح ہے نا؟ جب مکذوب حدیث پر عمل کروں گا اور مجھے پتا ہے کہ یہ مکذوب ہے, جھوٹی حدیث ہے, اور عمل کر رہا ہوں, اس کا مطلب جس نے اس حدیث کو جوڑا بنایا میں بھی اس کے ساتھ دے رہا ہوں, اس کا حوصلہ افزائی کر رہا ہوں, یعنی میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوں جہنم میں. پھر اس لیے میں
اجتہاد کرنا پسند کروں گا مکذوب حدیث پر عمل کرنے سے. ہاں بعض علماء ضعیف حدیث کو ترغیب میں استعمال کر سکتے کہا، عقائد میں نہیں، عبادات میں نہیں، ترغیبات، نفل اعمال، ترغیب دینے والی بات، یہ علماء کی اپنا اجتہاد ہے صرف. اس لیے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، جب یہاں صحیح حدیث یا قرآن سے ثابت ہو گیا اب اس پر عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ تابع نہیں ہیں، آپ تابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انجد آپ کہتے ہیں وہ آج آپ کو نور ہو کے آنا پڑے گا، کیونکہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات، ابو حنیفہ نے جو لیا وہ اس کا دلیل آپ نے مل لیا. دوسرے طریقہ حضور نے جو استعمال کی فعل یا عمل، شافعی نے اختیار کیا، وہ بھی دلیل تلاش کرے، وہ بھی صحیح مل گیا. حنبلی نے جو لیا وہ بھی صحیح مل گیا. مالکی نے جو کہا اسے، تو آپ کبھی یہ بھی کریں کبھی یہ بھی کریں. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہ میرا نبی نے وتر کو 3 رکعت بھی پڑھے ہیں، اکثر 1 رکعت بھی پڑھ دیتے ہیں، 5 رکعت بھی پڑھ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 7 رکعت بھی پڑھے ہیں، سارے حدیث صحیح ہے. تو آپ بحیثیت اتباع رسول، احیاء سنت رسول، تو کبھی 1 رکعت بھی پڑھے ہیں وتر کو. کوئی نہیں، شافعی کی نماز پڑھیں گے سارے شافعی کی، یہی تو بات ہے. حنفی پڑھیں گے حنفی کی طریقے سے. میں تو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا آپ کو. آپ سمجھے ہو کرنا شروع کرتے ہیں. تو بقول آپ کے رہیں جب چاروں مذاہب کے اقوال کی دلائل صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے نظر میں ثابت ہو گیا کہ نبی کے وسلم اس طرح بھی کرتے تھے اور اس طرح بھی کرتے تھے، تو وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو رک رہا ہے نبی کے عمل پر عمل کرنے کے لیے؟ صرف اتباع، یہ چیز منع فرمائی کا. میں حنفی ہوں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں کروں گا. میں شافعی ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کروں گا. تو یہی تو مذمت والی بات ہے. جب سارے دلائل آپ کے سامنے واضح ہے تو چاروں میں خود کرتا ہوں. میں اکثر وتر 1 رکعت پڑھتا ہوں اور کبھی کبھار 3 بھی پڑھ لیتا ہوں. بہت مدتوں کے بعد کبھی 5 رکعت بھی پڑھ لیتا ہوں، اس نیت سے کہ اللہ میں تیرے رسول کی اتباع کر رہا ہوں تاکہ میرا عمل اسی برابر ہو. کیونکہ نبی کے وسلم بولا صرف ایک فرقہ جنت میں جائیں گے جو میرے اتباع کی، میرے نقش قدم پر جو چل کے آیا. آگے پیچھے جائیں گے تو بھی حالات برباد. میں ایک سوال ہے جی بات کر رہا ہوں. میری بہن اٹھایا تھا اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نشاط آئیں گے تو وہ کس مسلک کے تحت نماز پڑھیں گے؟ ٹھیک. ہاں آپ کا سوال آپ کا سوال ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ کس مسلک پر عمل کریں گے؟ ٹھیک. ہاں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. بات کیا ہو رہی تھی؟ اتباع. اچھا، اس کے علاوہ ایک سمجھنے والی بات ہے. قوم موسیٰ کہتے ہیں موسویین، یہود کو کہتے قوم موسیٰ، نصارہ کو کہتے قوم عیسیٰ. موسویون، عیسائیون، اگر مفرد عیسائی، موسوی عیسائی. کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی نے کہا قوم محمد؟ نہیں کہا. امت محمد کہا. امت جماعت کو کہتے ہیں، اور قوم جہاں مختلف لوگ ہیں، مختلف سوچ ہے. قوم میں عجائب سب ضروری بھی سب کا ایک نظریہ ہو، لیکن جہاں امت کہیں گے وہاں سب کی ایک نظریہ ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. یہ امت ایک ہی امت ہے، اس کو الگ الگ نہیں کیا کرو آپ لوگ. ٹھیک. حالانکہ جس طرح اس کو عیسائیون کہتے ہیں یا عیسائیون کہتے ہیں، تو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمدیون کیوں نہیں کہیں گے؟ کبھی کہا کسی نے محمدیون یا محمدی؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے منع فرمایا بولا هو سماکم المسلمین من قبل. اللہ نے آپ کا نام مسلم رکھا. تو جو نام اللہ کو پسند ہے اور آپ کے لیے اختیار کیا، وہ نام آپ کو پسند کیوں نہیں؟ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہونے میں، اس کا نام لینے میں اس سے شرف عظیم اور کیا ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مرتبہ، عظیم مرتبہ، شرف والا نبی اور ہے کوئی نہیں ہے. تو ایسا عظیم مرتبہ نبی سے جب ہم منسوب ہیں گے، محمدی کہیں گے، ہمارا لیے شرف ہے. لیکن اللہ نے پسند نہیں کی. اللہ نے بولا تم کسی کی لیبل کیوں لگاؤ گے؟ چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو. جب اتنا عظیم مرتبہ نبی کی لیبل اللہ کو پسند نہیں ہے لگانا آپ کا پیٹ میں یا سینے پر اور محمدی کہنے کے، اور حنفی کہنے میں کہاں اللہ خوش ہوگا؟ بتا مجھے. مالکی کہنے میں اللہ کہاں خوش ہوگا؟ یہ تو ایک لیبل آپ خود لگا رہے ہیں. اللہ نے آپ کو مسلم کہا اور آپ کہتے ہیں میں مسلم نہ کہ حنفی مسلم ہوں، میں حنبلی مسلم ہوں، میں اہل سنت مسلم ہوں، دیوبندی مسلم ہوں. کیوں؟ اللہ نے جو آپ کے لیے اختیار کیا اس پر مان لو، فلاح پاؤ گے. اپنی مرضی سے نہیں چلنا ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں. اس اللہ نے جو حکم دیا سر جھکانا اور کچھ نہیں. تو اس لیے ہمیشہ کہو میں مسلم. دیکھو جہاں بھی مسلم صرف امت محمد کے علاوہ اور کسی کو نہیں کہتا. عجیبی آپ دنیا میں کسی کو نہیں جائے، امریکہ جائے، کہیں بھی جائے، آپ کا کیا دین ہے؟ میں مسلم ہوں. جب آپ کہیں گے میں مسلم ہوں تو اگلا سننے والا کے ذہن میں فوراً دیکھے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرنے والے ہیں، شریعت محمد کو ماننے والے ہیں. یہ ایک خصوصیت ہے، ایک تميز ہے اس امت کے لیے. اس عظیم خصوصیت اور تميز کو آپ لوگ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا جواب ہے کسی کے پاس؟ کس طرح سمجھیں گے ہم؟ جڑ پکڑ لیا فساد اور باطل. جب سمجھائیں گے تو بالکل وہی کفار مکہ کی پوزیشن میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. انا وجدنا آباءنا علی ھذا، ہم اپنے باپ دادا کو اس پر دیتا اس پر کس کی پیروی کرتے تھے، اب تم ہمیں منع کر رہے ہو. بالکل وہی پوزیشن آج ہے. فإنا للہ وإنا الیہ راجعون. آپ مطمئن ہیں جواب سے؟ میں نے تو اس پر بہت ریسرچ کیا اور معلوم کیا کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ اپنے جیسے ایون سعودی عربیہ میں جو باہر ان کا ایک مسئلہ ہے اس پر چل رہے ہیں. آج وہ دور ہے، وہ وقت ہے جب انسان کہیں گے آپ اپنے جب فساد کے وقت بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت کسی نے دین پر، صحیح دین پر قائم رہنا جیسا ایک انگارہ ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوئے. تو فساد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولا تم کسی درخت کی جیسے میں دھات لگا کے خاموشی سے بیٹھا آتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ان فساد میں شامل نہیں ہو. آج وہی دور ہے. اب آپ جو فرما رہے تھے قاسم صاحب، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے کیا مسلک لے کے آئیں گے؟ آپ کا سوال غلط ہے. سوال آپ سے نہیں
جی آپ کیا سوال؟ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ چار لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے کوئی مسلک کی بنیاد پر، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مسلک کی بات کیوں کر رہے ہو؟ آج میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کو امامت کے لیے کہا گیا تو کس مسلک؟ اچھا آپ اس سوال کے سوال پوچھ رہے تھے، ٹھیک ہے. ہاں تو جواب نہیں آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، حیثیت سے آئیں گے. نبی کا کام ہے اس سے پہلے جو شریعت موجود ہے اس کو قائم کرنا، اس کو زندہ کرنا، یعنی کہ مجدد کہتے ہیں آج کل ہم. تجدید جو لوگ بول چکے ہیں، رد بدل کر چکے ہیں، اس کو نیا سرے سے تجدید کر رہے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہی کام ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام یہی کریں گے تو کیا وہ دماغ خراب ہو گیا، ان کا مسلک کو تلاش کریں گے. کیا کہا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو اس حدیث کی روشنی میں تو پھر یہ بھی واضح ہو رہا کہ وہ صرف مجدد کی حیثیت سے آئے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے. تو اس کی تقویت اس حدیث سے بھی واضح ہو رہا. لو کان موسیٰ حیا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ توریت کے ایک صحیفہ پڑھ رہے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، بولے عمر کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ بولا تورات یا رسول اللہ. تو غضبناک ہو گیا، ان کے چہرہ سرخ ہو گیا. پھر کہا واللہ لو ان موسیٰ حیا، آج موسیٰ زندہ اگر ہوتے ہیں ما وسعہ الا ان یتبعنی، اس کو میرے اتباع کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اختیار نہیں. حالانکہ رسول ہے، لیکن رسول ہونے کے باوجود میری موجودگی میں اگر آئے گا تو اس کو میری اتباع کرنا پڑے گا. تو پھر عیسیٰ کی اتباع نہیں کریں گے. یہاں تک وضاحت کر دیں یہ حدیث ہے، اس کے حکم میں کیا یہ بات ہے کہ وہ جو طرح تلاوت کر رہے تھے وہ ثواب کی نیت سے کر رہے تھے یا کسی یقین کی نیت سے کر رہے تھے؟ نہیں سمجھا نہیں. عمر رضی اللہ عنہ جو قرآن پڑھ رہے تھے تو خاص ثواب کی نیت سے یا صرف تحقیق کی نیت سے پڑھ رہے تھے؟ یہ ثواب کی نیت سے نہیں کہا جائے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس سے بڑے عقل مند صحابہ میں بہت کم ہے، اور ان کو پتا ہے کہ میرے پاس قرآن مجید موجود ہے، تو قرآن کی علاوہ کسی اور چیز پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. تو ثواب کی نیت تو اس وقت پڑھیں گے اگر اس پر عمل بھی کریں گے ہم، ٹھیک. تو وہ ثواب کی نیت سے کیوں پڑھیں گے؟ وہ صرف استطلاع کے لیے پڑھ رہے تھے. جیسے آج کے علماء جو ہیں بہت سے ہاں دوسرے مذاہب کو بھی پڑھتے ہیں تاکہ ان کے جواب دے سکیں یا اس کو بات کر سکیں. جی 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 یہ بات کو زمرے میں ہاں جی بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت عمر کو منع کیوں فرمایا؟ اس لیے چونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. سارے باطل ادیان کی حجت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نمٹ لے گا. تو اس لیے آپ کو ضرورت نہیں کسی مذہب کی کتاب پڑھنے کی. لیکن آج ہم بحیثیت داعی اور مسلم وہ سارے مذاہب کی کتاب پڑھنا لازم ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم دعوت کس طرح دیں گے؟ وہاں منع کرنے کی وجہ آپ کو بتا دیا. نبی موجود ہے، آج نبی موجود ہے، موجود نہیں ہے. ہم علماء بھی ورثۃ الانبیاء ہیں، وہی میراث لے کے چل رہے ہیں، وہی نازل نہیں ہوگا. تو ذاکر نائک جو کر رہے ہیں ہر مذاہب کی صرف پڑھ رہے ہیں، تحقیق بھی کر رہے ہیں. یہی تو علماء کا کام ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. تو یہاں جو بیوقوف قسم کے لوگ جو ہے خبردار تورات کو ہاتھ نہیں لگانا، انجیل نہیں پڑھنا. نبی نے عمر کو منع فرمایا. تم کیا سمجھ رہے ہو نبی نے کیوں منع فرمایا؟ کس حکمت کی وجہ سے منع فرمایا؟ وہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں. اس کا ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو کہا تو اپنی بیوی کو طلاق دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے یا رسول اللہ میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ میری بیوی کو طلاق دو.
کیا کرو؟ تو حضور نے کہا آپ کا والد نے کہا؟ بولا ہاں۔ بولا طلاق دو۔ سن گئے آپ؟ یہی سوال احمد بن حنبل سے ایک میرا والد مجھے کہے اپنی بیوی کو طلاق دو، بولا نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے بولا نہیں۔ تو یہ حدیث اس کے سامنے پیش کی۔ بولا عمر نے اپنے بیٹے کو جب کہا تھا حضور نے بولا طلاق دو، تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دیا؟ بولا آپ کا والد جب عمر کی طرح بنیں گے پھر تم طلاق دینا۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ عمر اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ بہت کچھ آیات عمر کے رائے کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا طلاق دو؟ کیونکہ جس کے رائے کی تائید اللہ نے آسمان سے فرمایا تو میں منع کروں گا؟ اس کا مطلب آپ عمر نے جو کہا کچھ دیتا اس نے، جو اس کے بیٹے کے نقصان دہ ہے، اس کے ایمان کے نقصان دہ ہے، اس کے آخرت کے نقصان، کچھ تو دیتا اس نے، جب بھی تو کہا طلاق دو، اس لیے نبی نے بھی تائید کی۔ تو احمد بن حنبل کہتے تھے باپ جب عمر کی طرح بن گئی ہے پھر اس وقت تو وہی کام کرنا، ابھی نہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ والی مثال پیش کی امام احمد بن حنبل کی، کہ ان کے سامنے ایک واقعہ آیا اور انہوں نے اس کی استدلال کیا اور ایک جواب دیا، بہت اچھا جواب دیا، تو اس سے تو آپ ایگری کریں گے کہ جو وہ 4 ائمہ ہیں انہوں نے امت کی رہنمائی قرآن اور حدیث سے ہی کیا، لیکن ٹھیک ہے استدلال کرتے رہے، انہوں نے بھی غلطیاں بھی کی ہوں گی، طلاق کے مسائل ہیں، رفع دین کے مسائل ہیں، تو اگر امت جو ہے وہ ان 4 ائمہ کی تقلید کر رہی ہے، عملاً تو وہ قرآن اور حدیث کی ہی پیروی کر رہی ہے، اس کے اندر تو کوئی برائی نظر آپ ابھی جو سوال کیا آپ آنے سے پہلے اس موضوع پر بات ہو رہی تھی اور اس کی میں اچھی طرح وضاحت کر چکا ہوں۔ ٹھیک، کیا وضاحت کیا آپ کے لیے دوبارہ میں بتا رہا ہوں۔ 4 ائمہ قرآن حدیث پر عمل کر رہے ہیں، پر آپ کا فرض ہے کہ پہلے تحقیق کرنا واقعی یہ اس پر عمل حضور نے کیا یا نہیں۔ جب آپ کے پاس ثابت ہو گیا کہ واقعی حضور نے یہ عمل اس طرح کر کے دیا، آمین بالجہر بھی کہا، میں بھی کہا، مسئلہ دونوں ثابت ہو گیا، ٹھیک، تو اس حالت میں آپ اتباع نہیں کر رہے ہیں، آپ دلیل کو مان رہے ہیں۔ اتباع اس وقت کریں گے دلیل نہیں ملنے کے باوجود بھی آنکھیں بند کر کے وہی کریں گے کیونکہ امام نے کہا، پھر ہم کہیں گے آپ مقلد ہو، آپ متبع ہو۔ جب دلیل تلاش کر کے مطمئن ہو کے کام کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ متبع نہیں ہو بلکہ متبع رسول ہو۔ آپ کا جو سوال پوچھ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ آج ایسے سوال ذہن میں ہوگا، تو سوال آنے سے پہلے بھی اس کا جواب میں بتا چکا ہوں، اس لیے آپ لیٹ کیوں آیا؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا رہوں گا، ٹائم صرف آپ کی صرف کروں گا، آپ تو ہمیشہ آپ کو انتظار کرتے رہتے ہیں، آج آپ اتنا لیٹ کیوں کر دیا؟ میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ ایک منٹ بھائی ہمیں اس موضوع پر نہیں جاننا ہے کیا ہے عشق کر رہے تھے، شراب پیتے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، ہم وہ بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں دل ہے، حضرت عمر ایسی ہی حکم دے گا، وہ کچھ دیکھ کے مصلحت کے تحت حکم دیا تھا، اس لیے حضور نے بھی تائید فرمایا، تو ہر کوئی حضرت عمر نہیں ہے۔ امام انہوں نے کہا ہے کہ مجھے فالو کریں آپ لوگ۔ ہاں یہ بھی اچھا سوال کیا، یہ تو سب سے اہم بات ہے کہ ہر امام کا یہی حجت ہے کہ لا تتبعونی ولکن خذوا من حیث اخذنا،
آپ نے محمد کی اتباع نہیں کرنا. ولا تتبعوا مالکا ولا شافعیا. ابو حنیفہ نے خود کہا نہ میری اتباع کرو, نہ شافعی کی اتباع کرو, نہ مالک کی اتباع کرو, کیونکہ ہم انسان ہیں, بشر ہے, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہم اللہ سے معافی مانگیں گے قیامت کی دن بھی کہ اللہ ہم جان بوجھ کے نہیں کی. لیکن اسی غلطی کو آپ جو کر رہے ہیں اس کا جواب دہ میں نہیں ہوں. اس میں ایک اور بات ہے سوال سے غلطی ہے کہ یہ علماء کا اختیار کا راستہ ہی ہے, یہ علماء کا ہی اختیار کا راستہ ہے کہ وہ مالکی شافعی یا حنفی یا حنفی بن گئے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم صرف اتباع رسول کر رہے ہیں اور رسول کی اتباع میں یہ اعمال موجود ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں, کسی کا نام اسلام ہے, کسی کا نام نہیں ہے, تو اس میں تین قباحات میں جھگڑا ہوتا ہی نہیں. علماء کہیں پہ کر کے وہ جھگڑا ہے کہ انہوں نے اپنی چار گروپ الگ بنا دیے, لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا یا دین کے پیچھے لگاتے ہیں. بہرحال دین کے پیچھے لگانے امت کو جھگڑا ہو گئی. تو مقصد لیبل نہیں لگانا, ہمیں کسی کا نام نہیں لینا, صرف مسلم اللہ نے جو کہا وہی لینا. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے جو حنفی ہمارے یہ شافعی بالکل ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. کیا ضرورت ہے اکثر امجد صاحب کے لیے ہاں معمولی کا لگا بہت ہے نا کہ اگر میری کوئی بات اس سے پڑے تو اس کو دیوار سے مالک نے کہا, یہ امام مالک نے کہا. ہاں شافعی نے بھی کہا بولا اگر میرے قول نبی علیہ وسلم کے قول سے متصادم ہو تو میرے قول کو دیوار پر مارو. اور مالک نے فرمایا کل واحد یؤخذ من قوله ويرد, ہر کسی کی قول لیا بھی جاتا ہے, رد بھی کیا جاتا ہے, الا قول صاحب هذا القبر. امام مالک مدینہ شریف میں درس دیتے تھے مسجد رسول میں, اس لیے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے بتایا, بولا ہر کسی کی قول لے بھی سکتے ہیں, رد بھی کر سکتے ہیں, سوائے ایک صاحب قبر, اس کا رد بھی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح چاروں ائمہ نے اپنے آپ کو بری کر دیا. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوا کر دیا ابو حنیفہ اے مالک بن انس, کیا آپ نے ان لوگوں اہل مدینہ کو کہا تھا آپ کی اتباع کریں؟ یا اللہ سبحانک ما کان لی ان اقول ما لیس لی بحق, سبحانک یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ میری اتباع کرو جب آپ نے کہا رسول کی اتباع کرو. یا اللہ آپ نے امت کو کہا رسول کی اتباع کرو, میں کون ہوتا ہوں کہ کہوں کہ میری اتباع کرو. یہ زمانہ تھا کہ وہاں تو 4 نمازیں ہوتی تھی, عرب میں 4 نمازیں ہوتی. یہ تو مصیبت ہے, ہم کیا کریں گے. ٹھیک تو عمران اور امجد بھائی کے سوال میں کافی ٹائم لے لیا. ایک سوال میں اپنے طرف سے کرتا ہوں سب کے لیے. ہم استغفار کے بارے میں بات ہو رہی تھی, کتنی فضائل ہے استغفار میں. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے اللہ رب العالمین استغفار کے دروازہ کھول دیا معافی مانگنے کے لیے, گناہ کو جھاڑنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے. یہ توبہ کی دروازہ کھولنے سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ تمام حضرات کو جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں, لیکن کسی وجہ سے جو غلطی ہو جائے تو ان کے لیے دروازہ کھلا رہتا ہے. یعنی آپ کے کہنے کے مطلب فائدہ گناہ گار کو پہنچ رہا جو استغفار کر رہے ہیں, چاہے میں ہوں یا آپ ہو, جو بھی ہے, ہم سب گناہ گار ہیں. وہ ہدایت یافتہ جو کبھی کبھار بھٹک جائے, اس سے غلطی ہو جائے, وہ ہدایت یافتہ سے غلطی ہو جائے, ہم ناگار تو بہرحال گناہگار ہو یا غلطی انجانی میں غلطی کی, جان بوجھ کے بھی کی, وہ جب توبہ کر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سوال یہ نہیں, سوال اس دروازے کو جو اللہ نے کھول دیا, توبہ کے دروازہ جو کھول دیا, اس سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ تمام گناہگاروں کو. یہ کہہ رہا نا
یعنی جو گناہ کر رہی ہیں اور استغفار کر رہے ہیں اس کو پوچھ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایسا تو کوئی شخص نہیں جو استغفار نہ کرتا. آپ نے جو جواب دیا صحیح جواب ہے، مانتے ہیں صحیح ہے، استغفار کرنے والے کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں آپ صرف عقل استعمال کیا، الباب جو کہا وہاں لب استعمال نہیں کیا آپ نے. میں چاہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ زیادہ دن تو نہیں رہوں گا، 70 سال کے قریب ہیں، 69 میں ہیں. کسی بھی وقت دعوت نہ آ سکتی ہے، لبیک کہنا پڑے گا. یہ طریقہ سیکھ لے آپ. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے فہم قرآن کے طریقہ کس طرح ہوتا ہے یہ ذرا آپ سیکھ لیں، تاکہ اس کے بعد آپ خود اس پر عمل کر سکیں گے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آیات تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اس مفہوم میں اور کیا کیا آیات ہیں. پھر حدیث، صحیح حدیث تلاش کرنا پڑتا ہے. پھر قرآن سے قرآن تشریح ہوتا ہے. جو انداز آپ دیکھ رہے ہیں، جو اتنے عرصہ سے میں آپ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، آج تک میں کبھی امام کی بات نہیں لی، کسی بزرگ کی شہادت یعنی اس کا دلیل نہیں لیا، کسی کا لیبل نہیں لگا ہے. اکثر دلائل ہیں دیتا ہوں میں، مفہوم کے دلائل جو ہے قرآن مجید سے زیادہ تر، کبھی کبھار حدیث سے بھی لے لیتا ہوں. اس کے علاوہ اور کسی کی بات آج تک نہیں لی. تو قرآن مجید کی تشریح کی یہی طریقہ ہے، سیکھ لے آپ. حافظ سعید ہمیشہ نہیں رہے گا آپ کے ساتھ، آپ خود سیکھ لیں. یہ تقریباً 3 سال کچھ کم نہیں ہے. اسی انداز کے مطابق قرآن مجید آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیشہ آیات پر غور کریں. یہاں یہ لفظ کیوں آیا، یہاں حکیم کیوں کہا، ضرور کچھ حکمت اس میں ہے، تلاش کریں. اور جب آپ کوشش کریں گے خالص نیت سے، صدق نیت سے، اللہ بھی مدد فرمانے والے ہیں اور مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. میں ذاتی تجربہ ہے. مگر نیت صاف ہونا چاہیے، کوئی ریا نہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، کچھ نہ ہو، صرف خدمت، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جب کوشش کریں گے اللہ ضرور مدد فرماتے ہیں. اللہ دیکھ رہے میرا بندہ کوشش کر رہا تو میں اس کی ذرا آسان کرتا ہوں، تو فوراً خود بخود آیات کہاں ہے اس دماغ اس طرف چلا جاتا ہے. اللہ دے گا، آپ نہیں لے جا. اس کو سیکھ لو. اس کے بعد حافظ سعید کو تلاش کریں گے، نہیں ملیں گے، بلکہ اس کی قبر تک بھی پہنچنا بہت دیر لگ جائے مجھے. بھائی سیکھ لو، یہ طریقہ سیکھ لو اللہ کے واسطے. ٹھیک ہے. اور اس انداز میں آپ کو قرآن مجید سمجھانے والا بالکل اس سے بہتر سمجھنے والے ملیں گے، مگر یہ ناچیز جو ہے یہ نہیں ملیں گے. تو میں نے سوال جو ابھی کیا، فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے استغفار کی؟ صرف گناہگار کو نہیں، اصل فائدہ پہنچ رہا ہے ان معاشرے کو. اللہ رب العالمین توبہ کے دروازہ اگر نہیں کھولتے ہیں، بند رکھتے ہیں. جس نے گناہ کیا معافی نہیں ہے، اس گناہ کی سزا ملنا ہی ہے، جہنم میں جانا ہے. بعد میں اپنا سزا کاٹنے کے بعد نکالنے کی ایک الگ بات ہے. تو اس وقت کیا ہوتا جناب، ذرا سوچیے آپ. اس لیے کہہ رہا ہوں الباب استعمال کریں، لوگ صرف عقل نہیں. کسی انسان سے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا یا زنا کر دیا، ڈاکہ ڈالا، چوری کی، شراب پی، اور اس کو پتا ہے میرے گناہ کی بخشش نہیں ہے، جہنم میں جانا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ جب جہنم میں جانا ہے تو عیش کر کے جاؤ، روز گناہ کریں گے، روز کسی نہ کسی کو قتل کرتے جائیں گے، روز چوری کریں گے. تو اپنا جرم تو کر رہے ہیں، کس کون رہا ہے؟ بے گناہ لوگ. معاشرے کے جو سادہ سادی لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ پس رہے ہیں.
میری بیٹی نہیں بچے گی ان مجرموں سے، میرا گھر نہیں سلامت رہے گا ان مجرموں کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازہ کھول دیا، اصل میں صرف وہ مجرم کے لیے نہیں، وہ تو فرد واحد ہے، اس کو معاف کرے بھی نہیں کرے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اصل بات اس بے گناہ لوگوں کے تحفظ کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ تو میں نے کہا قرآن مجید آیات سے سمجھتے اکثر اس طرح کرتے، مگر یہ بھی میں سمجھ رہا ہوں ابھی یہ تو کہیں عقلی دلیل ہے صرف، ٹھیک ہے، کہیں حدیث سے میں حوالہ نہیں ملا، نہ کسی آیات سے حوالہ نہیں ملا، مگر عقل نہیں کہتے۔ تو ہم اس کو صحیح یا غلط کہہ رہے ہوں ثابت کرنے کے لیے ترازو کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ جتنے ہیں بندے بیٹھے ہوں، اگر 10 بندے بیٹھے ہیں، سب سے میں اگر سوال کروں گا میں نے جو حکمت بتایا توبہ سے استغفار کے، صحیح یا غلط ہے؟ تو یہاں 10 بندے کی گواہی کی صحیح ہے، یہ میرے لیے اطمینان بخش کی میں نے غلطی نہیں کی۔ اگر قرآن حدیث سے نہیں مل رہا ہے، صرف عقل استعمال کر رہے ہیں، تو 100 بندے جو بیٹھے ہیں اس میں علماء بھی ہونا چاہیے، مفکرین ہونا چاہیے، دانشور ہونا چاہیے۔ پھر سنانے کے بعد میں سب سے سوال کروں گا کچھ غلطی ہے میرے اس مفہوم میں؟ اگر کسی نے غلطی ہے نہیں کہا تو الحمدللہ اللہ نے صحیح سمجھا دیا۔ ہاں اگر کسی نے کہا ہاں غلطی ہے، ہاں بالکل پیش کرے دلائل کے ساتھ، اپنی مرضی سے صرف اپنی تنقید برائے تنقید یا اپنے قد بڑھانے کے لیے یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے آپ کہیں گے غلطی ہے، تو کیا دلیل ہے؟ آپ جو غلطی مجھے مطمئن تو کرنا ہے نا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، تاکہ میں مانوں کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ بس میں جو کہہ رہا ہوں کوئی دلیل ہونے کی ضرورت نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ غلطی ہے، غلط کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو مانیں گے؟ یہ ماننے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جو حق پر قائم ہے اور واقعی میرے مفہوم میں یا میرے قول میں غلطی ہے اور وہ ثابت کر دیا تو مجھے سر جھکانا فرض ہے میرے اوپر، ورنہ پھر میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، بس ٹائم تو سارے اس مواضوع پہ لے لیا، کم سے کم ایک آیات تو لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فَإِنْ حَاجُّوكَ، عمران بھائی حاجو کا، حاجو کا کیا مطلب؟ ترجمہ میں کہا جگڑنے لگے، نہیں، احتجاج جگڑا تو نہیں کہتے، حجت بحث۔ حجت کیا ہے؟ دو فریق بیٹھ کے سب اپنا اپنے نظریہ اور دلائل پیش کرتے ہیں، ہر دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا تو حق تلاش کرنے کے لیے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، یہ کہتے ہیں حجت۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے فَإِنْ حَاجُّوكَ، مگر کس نے احتجاج کیا اس کا نام نہیں لیا۔ جب نام نہیں لیا تو ہم قرآن مجید سمجھنے کے آگے کیا کہا؟ عقل استعمال کرنا پڑے گا۔ صرف فوراً آج یہود نصارہ نہیں کہیں، سوچنا پڑے گا۔ جس وقت آیات نازل فرما رہے تھے رب العالمین، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 قوم کی مقابلہ کر رہے تھے، 3 معسکر کی مواجہہ ہے، ایک مشرکین مکہ، ایک منافقین مدینہ، ایک اہل کتاب۔ اب ان 3 میں سے کون ابھی اللہ نے نہیں بتایا۔ وَإِنْ حَاجَّكَ الْأُمِّيُّونَ نہیں کہا، وَإِنْ حَاجَّكَ الْمُنَافِقُونَ نہیں کہا، وَإِنْ حَاجَّكَ أَهْلُ الْكِتَابِ یہ بھی نہیں کہا۔ یہ 3 فرقہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم کس طرح ہم سوچیں گے؟ مشرکین مکہ حجت کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیوں؟ امیین ہیں، ان پڑھ ہیں، کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے،
نہ آسمانی دین ہے، تو ایک رسول جو صاحب رسالت سماوی اس کے سامنے کس طرح بات کریں گے کہ ہم ایک ادنا آدمی ڈاکٹر کے ساتھ حجت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے جب تک اس کے لیول میں نہیں ہوں گے. تو اہل مکہ اس پوزیشن میں نہیں کہ نبی کے ساتھ حجت کرے. وہ رسول ہے، اللہ کے احکام معلوم ہو. ہاں اگر اہل کتاب ساتھ دیں گے، اس کو اکسائیں گے، تم ایسا کرو، یہ بولو، یہ سوال کرو، یہ اعتراض کرو. اہل کتاب اہل علم ہے، اگر وہ اس کو سکھائیں گے اور اس کے ساتھ مل کے حجت کریں گے تو معقول ہے. لیکن وہ بذاتی خود اہل مکہ حجت نہیں کر سکتے، نہ اس قابل ہے. ایک فریق نکال دیا، رہ گیا منافقین اور اہل کتاب. منافقین اگرچہ وہ اہل کتاب ہے، صاحب علم بھی ہے، لیکن وہ بھی حجت نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب مومنین کی مجلس میں آتے کہتے انا آمنا، ہم مومن ہیں. جب وہ مومن کہہ رہے ہیں تو کس منہ سے حجت کریں گے؟ تم مومن ہے نا، تو کیوں بحث کر رہے ہو؟ چاہے نبی نے جو کہا اس کو خاموشی سے مان لو، یہ تو ایمان کی علامت ہے، مسلمان کی علامت ہے. اس لیے وہ خاموش رہیں گے، اپنے آپ کو یعنی فاش نہیں کریں گے، ننگا نہیں کریں گے. مومنین کے سامنے نما اور کافر منافقین وہاں جا کے نماکم اپنے قوم کے پاس جب جاتے ہیں کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہے. اس لیے مسلمانوں کے سامنے جب ایمان ظاہر کر رہے ہیں اس پوزیشن میں رہنا پڑے گا، اس کو حجت نہیں کر سکتے ہیں. چلو اہل مکہ کو کم از کم اہل کتاب کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں، مگر یہ لوگ اس طرح بھی نہیں کر سکیں گے. تو رہ گیا صرف اہل کتاب. اس کا مطلب حجت کرنے والے اہل کتاب. تو حجت کب کرتے ہیں؟ یا تو دو باطل نظریہ میں، دونوں باطل ہیں، ہر کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، یا تو حق اور باطل کے درمیان. اور حق اور باطل کے درمیان باطل اگر حق تلاش کرنے کی نیت سے حجت کر رہے ہیں تو فائدہ مند ہے. صرف ضد کے لیے اور اپنے اوپر رکھنے کی کوشش کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، پھر وہ حجت بیکار ہے. ٹھیک. اور دو حق کے درمیان حجت ہو نہیں سکتے ہیں. امت محمد جس طرح اللہ نے اس کو مسلم کہا اور حضور نے امت کا یعنی ایک جماعت کہا، امت کو امت واحدہ ایک جماعت کہا. جب ایک جماعت ہے، ایک نظریہ ہے، ایک شہادت ہے، ایک رسول ہے، ایک عبادت ہے، سب کچھ ایک ہے، تو وہاں حجت کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے دو حق کے درمیان بھی حجت نہیں ہو سکتا ہے. یہود اہل کتاب ہے، آسمانی شریعت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانی شریعت لے کے آئے. تو آسمانی شریعت کا ایک دوسرے آسمانی شریعت کے ساتھ کس طرح بحث ہوگا، کیسے حجت ہوگا؟ اس کا مطلب اہل کتاب صرف نام کے اہل کتاب رہ گیا اور سارے باطل اس میں داخل کر دیا. اس لیے تو حجت ہو رہا. ورنہ اگر وہ اسی آسمانی شریعت پر قائم ہوتے کیوں حجت کرتے ہیں؟ بحث کیوں کریں گے؟ دونوں ایک ہی لیول میں، ایک ہی ترازو، ایک چیز ہے، ایک ہی لہر سے آ رہے ہیں، تو حجت کیوں کریں گے؟ تو جب اہل کتاب حجت کر رہی ہیں اس کا مطلب اپنے دین کو بگاڑ دیا اس نے، اس لیے حجت کر رہی. فَإِنْ حَاجُّوكَ، جب یہ لوگ آپ سے حجت کریں گے اہل کتاب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُلْ، آپ کہہ دینا، اسلمت وجہی للہ. ترجمہ میں کچھ اور ہے، اسلمت، میں حوالہ کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے. اسلام کی تفسیر میں بتایا تھا کہ سرنڈر، ہاتھ اٹھا کے حوالہ کر دینا. تو یہاں بھی لفظ اسلمت، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کر دیا. کیا یہ حجت کی جواب ہے؟ جب وہ کچھ سوال کر رہے ہیں اہل کتاب تو اس کا جواب دینے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں اسلمت وجہی للہ. جواب ہے، صحیح جواب ہے.
جب اللہ رب العالمین جب حجت کے وقت اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، ضرور مدد فرمائیں گے اس کو بتائیں گے کیا کہنا ہے، کیا جواب دینا ہے. تو اللہ نے یہ سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج یہ کہنا. جب اللہ نے کہا اس کا مطلب یہ صحیح جواب ہے. صرف اللہ نے کہا اس لیے نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کیوں صحیح جواب ہو رہا. بھائی جواب اس وقت دیں گے حجت کے جواب، یہ مقابلے میں جو حجت کر رہے ہیں، اگر کوئی حق تلاش کرنے کے لیے حجت کر رہے ہیں تو اس وقت ہم جواب دیں گے. اس حالت میں اللہ نے خود ہی کہا وَجَادِلُوا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ. یعنی ایک مقام اللہ نے خود اجازت دی کہ ان کے ساتھ آپ جدال کریں، یعنی سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ اگر حق تلاش کر رہے ہیں تو آپ اس کو حق کے راستہ دکھائے، جدال بالحسنى. اور یہاں جب اللہ نے کہا جادلہم نہیں بلکہ یہ کہا اسلمت وجہ للہ، اس سے واضح ہو گیا جس وقت اہل کتاب حجت کر رہے ہیں کہ حق تلاش کرنے کے لیے نہیں، صرف باطل قائم کرنے کے، اپنی نظریہ کو قائم کرنے کے لیے. تو اس وقت اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو کیوں کہیں گے اپنے خون گرم کرو اور اپنے قیمتی ٹائم ضائع کرو، اس کے ساتھ بحث کرو. تو یہ مفہوم ہم کہاں سے ملے گا؟ ہمیشہ کہا نا قرآن سے لینا ہے. سورہ فرقان میں پڑھے وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رحمان کے جو عباد ہے وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے ہیں، فخر اور غرور سے نہیں چلتے ہیں، بہت انکساری سے، نرم مزاجی سے اس طرح چلتے ہیں. تو اتنا نرمی ہونے کے باوجود اگر کوئی زبردستی زیادتی کر رہے ہیں، کچھ الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیتے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ جواب دینا فضول ہے. تو اس کو جب کہ یار تجھے جواب دینے کے قابل نہیں ہو، یہ اس کے لیے توہین کافی ہے. میں آپ کے ساتھ کیا بحث کروں گا، تو اس قابل ہی کون سا بحث کرو، جاؤ بھائی اپنے یہاں سے. تو یہ گالی ہے اس کے لیے، اتنا اس کے لیے کافی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے رحمان بندوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ذرا آپ لوگ اس انداز میں چلیں، اس طرح کریں. اس کے باوجود کوئی اگر ظالم آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ الجھنا نہیں، سلام ہی کہہ کے جاؤ، وہاں سے نکل جاؤ. تو یہاں بھی بالکل وہی چیز نظر آ رہا ہے. وہاں سلام سکھا دیا اللہ نے، سلام کہتے چلا جاؤ. اور یہاں کیا بتایا، بلا اسلم تو اللہ کہہ کے نکل جاؤ، کیونکہ ان کے ساتھ بحث کرنا بیکار ہے. اس کا مطلب اسلم تو اللہ جواب صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح جواب ہے. یہ نہیں سی اللہ نے کہا اس لیے صحیح ہے، جیسے زبردستی ماننے والی بات ہے. اللہ نے کہا صحیح ہے، صحیح ہم تو مانتے مگر آپ تو مطمئن نہیں ہو رہے. جب وضاحت کر دیا تو مطمئن ہو گیا. اچھا پھر کہا اسلم تو وجہیہ، وجہ منہ کو کہتے، چہرے کو کہتے ہیں. دیکھو فقل اسلم تو وہی انداز حضور نے بیان، میں پہلا بھی اس کا تشریح کیا، جہاں وہ قل ہے وہاں دیکھو حضور کا ایک تو امانت، اللہ نے جس انداز میں بلاغ دیا وہی نازل فرمایا، وہی انداز میں بیان کرنا ہے. امانت رسالت، رسالت کی ایک امانت کا حضور نے کیا کہیں گے پیش کر دیا. اور دوسری فائدہ اس سے، اگر قل یہ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہتے اسلم تو اللہ کہہ کے نکل جاتے تو یہ حجت کرنے والا یہود اہل کتاب کیا کہتے، یہ لاجواب ہو گیا اس لیے بھاگ رہے ہیں، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں، اس لیے یہ بہانہ کر کے نکل رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کر کے نہیں، کہ ہمیں پتہ نہیں ہم بھی تو اللہ کے حوالہ کرتے ہیں، یہ جواب کچھ نہیں، اس لیے ایک بہانہ کر کے نکلے. لیکن جب فقل اسلم تو یہ جب کہیں گے وہ اہل کتاب بھی سن رہے ہیں، یہ اللہ نے حکم دیا اس کو، اللہ نے کہا تم یہ کہو، تو اس لیے اس نے یہ کہا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کی تابع ہے، اللہ نے جو کہا وہی کر رہے ہیں. تو کیا مقام ہے پھر؟ دیکھو قل رکھنے سے کتنی فائدہ ہے.
اب وجہ وضو کہا، کیا صرف میں اپنے چہرہ کو اللہ کے حوالہ کروں گا، باقی اعضاء ہاتھ پیر جسم سب وہ نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ اگر وجہ کہا یعنی پوری ذات ہے تو پھر وجہ کیوں کہا؟ اسلم تو نفسی ہے، تو نہیں کہا۔ حالانکہ ہم جب سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں اس میں اللہم اسلمت نفسی الیک کہتے ہیں، اور یہاں بولو وجہ، کیونکہ انسان کے سب سے قیمتی اعضاء میں کوئی چیز اگر ہے وہ ان کی چہرہ، اور بالخصوص یہ پیشانی جو ہے یہ بہت عظیم چیز ہے اللہ کی نظر میں، اس لیے ہم اس عظیم چیز کو رگڑتے ہیں زمین پر اللہ کے سامنے سجدہ کر کے رگڑتے ہیں عبودیت ثابت کرنے کے لیے، یا اللہ میرا سب سے شریف جگہ یہ ہے، یہ میری یہ پیشانی ہے، یہ میں اپنے سامنے رہ رہا ہوں زمین پر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سجدہ پسند کرتے تھے، اور مسجد رسول میں کوئی چٹائی نہیں ہے۔ جب بارش ہو تو ایک دفعہ بارش کے آثار اور تین کے عربی میں گری ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں واضح نظر آ رہا تھا۔ اس لیے کیا وضو الارض مسجد مطہور، اللہ نے میرے لیے سارے زمین طاہر بنا دیا اور سجدگاہ بنا دیا، میں مسجد بنا دیا، جہاں بھی کہاں نماز کے ٹائم ہو گیا آپ لوگ پڑھ لیں۔ تو اس پیشانی کو زمین پر رگڑنے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ حضور کو پتا ہے، اس لیے اس طرح کرتے تھے۔ اس لیے شیعہ بھی آج ایک وہ مٹی رکھتے ہیں، مسجد میں تو کچھ بچانا پڑتا ہے ورنہ اس کا کپڑا خراب ہو جائیں گے، گول مٹی سے بچاتے ہیں، لیکن سجدہ اور پیشانی وہی مٹی پہ رکھتے ہیں۔ جو ہم سے سوال کیا تو ایک مخصوص مٹی کیوں؟ بولا حضور نے بولا پاک مٹی پر سجدہ کرو، اور ہمیں کیا یقین ہے کہ یہ پاک مٹی ابھی، اس لیے ہم اس مٹی کو ساتھ رکھتے ہیں۔ چلو وہ صحیح ہے، غلط ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، مگر حضور کو پسند ہے کہ مٹی میں سجدہ کریں۔ ٹھیک، تو جب انسان کی اشرف مقام وجہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجہ کو اللہ کے حوالہ کر دو۔ اور دوسرا اگر وجہ کہا اس کا مطلب مکمل ذات، دلیل کیا ہے؟ قرآن سے لے آپ، جہاں وجہ کہا وہاں مقصد صرف چہرہ نہیں، سب کچھ۔ جزاک اللہ۔ سورہ رحمان میں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جب یبقى وجہ ربی کا کہا، کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب سب کچھ فنا ہو جائیں گے صرف اللہ کے چہرہ باقی رہ جائے گا، باقی اس کے ہاتھ پاؤں سمع بصر جو قرآن سے ثابت ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کا تشریح کر چکے ہم نے۔ ہاتھ ہے، ہاتھ مان لو، ساکھ ہے، قدم ہے، سمع جیسا اللہ نے کہا ایسا مان لو، لیکن لیس کمثلہ شیء ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ تو اگر وجہ رب مطلب وجہ بھی ہے، چہرہ بھی ہے، تو کون بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا صرف چہرہ باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین بذاتہ قائم دائم حی لا یموت ما فنا۔ تو جہاں وجہ ربی کا کہا اس کا مطلب بذاتہ جل جلالہ، تو یہ ثابت ہو گیا اس دلیل سے، اس آیات سے، وجہ کے مطلب مکمل ذات کو کہہ رہا، صرف چہرہ نہیں۔ اسلمت وجہی للہ، جب میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کر دیا، میں آپ کے ساتھ کیا بحث کروں گا؟ پھر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یہ کہہ کے نکل جائیں گے، اور ہو سکتا ہے یہ لوگ آپ کا کسی صحابی کو پکڑ لیں، اس کے ساتھ کتنا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ تو پھر بھی جواب دے سکتے ہیں، یہ تو لاجواب ہو جائیں گے یہودیوں کے سامنے، اس لیے ان کو بھی ساتھ لے لو آپ۔ اسلم تو وجہی، ہمیں آپ اکیلا نہیں ہے،
آپ کی امت کو بھی ساتھ لے لو، تاکہ یہ کہ اے اہل کتاب میں تو اسلم تو یہ میرے امت بھی میرے ساتھ ہے، اس لیے خبردار کوشش نہیں کرنا کسی سے بحث کرنے کی، یہ میرے بغیر اجازت آپ سے حجت نہیں کریں گے، یہ میری امت ہے، جب میں حکم نہیں دوں گا آپ سے بحث نہیں کریں گے، اس لیے وہ آسرا نکال دو دل سے کہ ہم کسی صحابی سے بات کر سکیں گے، اپنی امت کو ساتھ لے اسلم تو وہ مانی تبعانی، مانی تبعانی جو میرے اتباع کرنا ہے امت میں ہم صحابہ کرام، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اب یہاں واضح ہو گیا کہ وہ حجت کرنے والے اہل کتاب اور ان کی ساتھ ساتھ چورے سے مشرکین مکہ بھی ساتھ دے رہے تھے، یعنی دونوں مل کے فساد کر رہے تھے، قریش مکہ اور اہل کتاب المدینہ دونوں مل کے سازش کر رہے تھے، فساد کر رہے تھے۔ جب فساد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس فساد میں شامل ہو جائے؟ جواب دو، کیا معقول ہے یہ؟ اس لیے بات تم نکل جاؤ، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو، اپنی فساد کے لیے چھوڑو۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، یہ اہل کتاب اور ان کی ساتھ ساتھ جو کچھ امیین جو ہے مشرکین مکہ، اس سے آپ فرمائیں اَأَسْلَمْتُمْ، اَأَسْلَمْتُمْ، یہ الف استفہامی ہے، الف کہو یا حمزہ کہو، افعلت، اشربت، افہمت، سوال ہے کہ آپ سمجھ گیا، کھا لیا، ٹھیک ہے، استفہام۔ اسلمتم، کیا تم مسلمان ہیں؟ اس آیات میں بعض مفسرین کیا کہتے ہیں، بولا یہ لفظ کہہ کے اس کو اپنا اوقات یاد دلاؤ، یعنی کہ تم مسلمان ہو جو ہم تم سے بات کریں گے؟ ہم تو جب تم مسلمان ہی نہیں ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ کہہ کے نکل جاؤ۔ میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، اس تشریح کو 90% نہیں 100% غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمین اور اسلام کی شان کے خلاف ہے کہ کسی کو حقارت کرنا غیر مسلم کیوں نہ ہو، اور دوسری بات جب اس طرح کہیں گے کیا تم مسلمان ہو کہ ہم تم سے بات کریں گے، تو وہ ہدایت پانے کے بجائے، نرم دل ہونے کے بجائے مشتعل ہوگا، دشمنی اور بڑھے گی، ارے یہ ہم حقارت کر رہے ہیں ہمیں، وہ اسلام کو کب سوچیں گے؟ پھر کبھی نہیں سوچیں گے۔ اگر کسی نے کبھی سوچ بھی لیا ہم مسلمان، وہ بھی اکھڑ جائے گا، الٹا ہو جائے گا۔ اگر ان کے یہ افعال ہے یا اخلاق ہے کیوں اسلام، تو اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ترجمہ میں بالکل صحیح ہے۔ کیا تم مسلمان ہو ہم آپ سے بات نہیں کریں؟ ایسا نہیں، سوال کیا تم اسلام قبول کریں گے؟ اس کا بھی آپ کو دلیل دیتا ہوں قرآن مجید سے۔ اور ایک مثال، قاسم بھائی سے ملنے کے لیے کچھ معزز مہمان آتے ہیں گھر پہ، ان کے بیٹے نے ان کا استقبال کیا، مہمان خانہ میں بٹھا دیا۔ آپ لوگ ڈرائنگ روم کہتے ہیں، میں انگریزی میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، وہ انگریزی لفظ ہے نا، یہ ہم اردو میں کہتے ہیں مہمان خانہ، عربی میں کہتے ہیں مجلس، مجلس میں بٹھایا۔ اب انہوں نے تیار اپنا قمیض، کیونکہ گرمی کو بنیان پہن کے بیٹھیں گے آرام سے، مہمان کے سامنے اس طرح نہیں آئیں گے، تو اپنے حلیہ ذرا تیار کر کے آتے ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں، مہمان بھی بیٹھے ہیں۔ ارے بیٹا یہ کیا مہمانوں کی خاطر تواضع نہیں کریں گے؟ کچھ کیا آپ نے؟
ایک استفہام ہے، اس کو کہتے استفہام استنکاری، یعنی آپ انکار کے لیے کیا کر رہے تم؟ اس کا مطلب آپ حکم دے رہے ہیں، منع نہیں۔ کیا کچھ نہیں کیا آپ نے؟ یعنی حکم دے بیٹے کو جا کچھ خاطر تواب کچھ لاؤ، ٹنڈا گرم کھانے پینے کچھ چیز لاؤ، وہ بیٹا آپ کی بات سمجھ کے فوراً دوڑ لگا دیا کچھ لانے کے لیے، وہی ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں کیا؟ تو یہاں بھی کیا تم مسلمان ہو؟ بالکل حکم دے رہا، اسلام میں آنے کے لیے دعوت دے رہے، سمجھا، حکم بھی نہیں۔ قرآن مجید کی کیا دلیل ہے؟ سورہ مائدہ میں کیا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ خمر، میسر، جوا، یہ سب نجس چیز ہے، اس سے دور رہو، اجتناب کرو۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر۔ یہ شیطان ان چیزوں سے چاہ رہے کہ آپ لوگوں کے آپس میں لڑائی اور دشمنی پیدا کرے۔ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے آپ کو دور رکھنے کے لیے یہ سب پیدا کر رہے ہیں۔ فهل انتم منتهون، یہ استفہام استنکاری ہے، کیا تم باز آؤ گے؟ دور رہیں گے؟ حکم نہیں دیا اللہ نے، دور رہو نہیں کہا، ایک سوال کیا، کیا دور رہیں گے؟ اب ہم اس سے پہلے جو مضر اثرات ہے، کیا کیا نقصان ہے، وہ اگر نہیں بتاتے ہیں، صرف کہتے ہیں یہ خمر و میسر هل انتم منتهون، شراب و میسر سے تم لوگ دور رہیں گے، تو یہاں 90% کہا ہے کیوں ہم دور رہیں گے، اس میں کیا برائی ہے؟ شراب تو ہمارے لیے ایک نکاح کی چیز ہے، اور کبھی بیٹھ کے جوا بھی کھیل لیتے، اس میں کیا قباحت ہے؟ دور ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ممکن 10% کے جب اللہ ہم سے پوچھ رہے یار دور ہونے بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے مضر اثرات جب بتا دیا اللہ نے کہ اس میں یہ برائی ہے، یہ خباثت ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، پھر کہیں گے کیا آپ دور رہیں گے؟ تو یہاں 90% 100% سب کہیں گے ہاں 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 اللہ آپ سمجھ میں آ گیا، ہم اس برائی میں پڑنا نہیں چاہتے، ہم دور رہیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا جب اللہ نے اپنے آیات نازل فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سب سے پہلے حضرت عمر نے کہا اللہم انتہینا، اللہم انتہی، یا اللہ ہم منتہی ہیں، ہم دور رہیں گے۔ اور اس کے دیکھیے سارے صحابہ ایک دم سب ایک ہی آواز میں اللہم انتہینا، اور مدینہ شریف کی گلیوں میں کیا سیلاب ہو گئے شراب کے۔ تو اللہ نے انتم منتہون اصل میں حکم دے رہے تھے کہ دور رہو، لیکن طریقہ کیا تھا؟ استفہام استنکاری۔ دیکھو قرآن سے قرآن سمجھ واضح ہو جاتے بالکل۔ تو اسی طرح جب اسلم تو یعنی تم مسلمان نہیں ہو، آپ سے بات یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، نبی اس طرح نہیں کریں گے۔ تو نبی نے کہا کیا تم ابھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے؟ جیسے حضرت عمر سے کیا تھا، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو ان کو قتل کرنے کے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نعیم نام ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجے، عمر آ رہے ہاتھ میں تلوار ہیں، صحابہ کرام سب خوفزدہ، کون نہیں ڈرتے تھے عمر سے۔ تو جب دستک دیا حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی کے وسلم صحابہ کرام کو تم اس کمرے میں چلا جاؤ، اندر جاؤ۔ کتنے بہادر ہیں نبی کے وسلم، اس لیے صحابہ کرام کہتے تھے جنگ میں گرمائش ہوتی، بہت تیز ہوتا، كنا نحتمي برسول اللہ، ہم نبی کے وسلم کے پیچھے آ کے کچھ سہارا لیتے ہیں، نبی آگے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کو بچا لیا، بولے تم لوگ اندر چلا جاؤ، میں اکیلا ہوں۔ آواز سنتے ہیں دروازہ کی، کون؟ من؟ قال عمر۔ تو نبی علیہ وسلم دروازہ کھولتے اپنے ہاتھ سے اور ان کی گریبان پکڑ کے بولے سب کھینچ لیا، اس کو گھٹنے پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا، اور اما آن لک یا عمر ان تسلیم، اب ٹائم نہیں آیا تم مسلمان ہونے کے لیے، اے عمر
اب اسلام میں داخل ہونے کے ابھی تک ٹائم نہیں آیا تم بولا یا رسول اللہ میں تو اس موضوع کے لیے آیا ہوں, میں تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس. تو صحابہ کرام سن رہے کہ اندر سے اللہ اکبر گونج اٹھایا, آواز کعبہ تک سنائی دی. دعوی القم صفا کے پاس ہے, ابھی ملی ہے, ختم کر دی. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ دور میں بھی موجود تھا. تو وہی انداز جو حضرت عمر کو کہا اما انا لک ان تسلم, بالکل وہی لفظ یہاں اہل کتاب تو کہہ رہے اسلم تم, کیا تم مسلمان نہیں ہوں گے؟ ٹائم نہیں ہوا ابھی مسلمان ہونے کے لیے آگے. تو اس کی واضح دلیل اور کیا یہ مفہوم ہے فإن اسلموا فقد اهتدوا, اگر ان میں سے جو مسلمان ہو گیا وہ ہدایت پایا. اگر پہلے والے تشریح لیں گے کہ تم مسلمان نہیں ان سے بات, تو کون اسلم ہے, کون مسلمان ہو گیا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا مسلمان. جب اللہ نے کہا فإن اسلموا یعنی آپ کی بات پر تاثیر ہے, دعوت پر, تو ان میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گیا. تو جو مسلمان ہو گیا وہ ہدایت بھی پا لیا. تو ہدایت کیا؟ ہر مومن کی ایک منزل مقصود ہے. ایک تو ہدایت یہ کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ وحدہ لا شریک لہ, سب سے پہلی ہدایت یہی ہے. دوسری ہدایت جو منزل مقصود ہے, جو اللہ تک پہنچنا اور جنت تک پہنچنا, اس راستہ کی نشانی مل گیا اس کو. یہ معنی فقط اہتدوا, اللہ تک پہنچانے کے لیے, اللہ کے مقام تک جنت تک پہنچانے کے راستہ جو حضور نے دکھاتے ہیں وہ دیکھ لیا, مل گیا. فقط اہتدوا. وہی تولوا, اگر وہ ضد کر کے چھا گیا, تولوا پیٹھ دکھایا, منہ پھیر لیا, یہ معنی تولوا. فإنما علیک البلاغ, تو آپ ناراض نہیں ہونا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا, پریشان نہیں ہونا. جس کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں, آپ کا کام تو صرف تبلیغ کرنا. ہم آپ کو بھیج دیا ہے لوگوں کو صرف دعوت دینے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے. تو اس کے مفہوم فلعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین, کیا تم اپنے نفس کو ہلکان کر دیں گے کیونکہ یہ مومن نہیں؟ اور ایک آیت فلا تذهب نفسک علیہم حسرات, تم اپنے نفس میں حسرت پیدا نہیں کرو ان کافروں کی وجہ سے. تو ہمیں کہاں تبلیغ کر دیا, تبلیغ کر دیا کافی ہے آپ کی, باقی حساب تو میں لوں گا. اس لیے فإنما علیک البلاغ. کیا کہا آیت واللہ بصیر بالعباد. میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں, آخری لفظ پر غور کریں. بصیر کیا مقام ہے بتاؤ مجھے. عباد بندے کو دیکھنے والے ہیں, اس کا مطلب ہے مومنین جان لو یقین کے ساتھ یہ آخر نبی ہے اور یہ دین قیامت تک قائم رہنا ہی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے, مرضی بھی ہے. جب نبی چلا جائیں گے سن 10 ہجری میں, تو اس دین کو کون قائم رکھے گا؟ ورثۃ الانبیاء, علماء اور مومنین. ہر مومن کا فرض ہے دعوت دینا اور دین کو قائم رکھنا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. یہ آیت پوری امت کے لیے ہے, پوری امت کے لیے, اس وقت کے لیے نہیں ہے, پوری امت کے لیے, قیامت تک کے لیے. اخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, الدین النصیحہ, یہ ہم لوگوں کے فرض ہے. اب یہ ادا کرتے وقت کون پریشانی اٹھا رہے ہیں, کون لولہان ہو رہا ہے, کون مالا مال ہو رہا ہے. علماء میں بھی 2 فریق ہے. ایک فریق تو ایسے منافقین ہیں جو حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے سارے آیات کو چھوڑ موڑ کے اس طرف دلیل دینا شروع کر دیں گے اور یہ نعمت سے نوازتے رہیں گے.
مگر ایک فریق ایسے بھی ہیں جو ان سب کو نظر انداز کر کے صرف اللہ کو راضی کرنے کی ایک دعوت قائم کرتے ہیں. ایسے لوگ ہمیشہ جو عالم پریشانی سے نہیں گزرے ہیں سمجھے گا رسول کے طریقہ پر نہیں ہے. یہ واضح دلیل ہے اس کا، کیونکہ ہم امت رسول اور وہ کام کر رہے جو رسول نے کرتے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پریشانیاں نہیں اٹھائی. دندہ مبارک بھی شہید ہو گیا، قدم مبارک لولہان ہو گیا، کیا کیا پریشانی اٹھائی، زہر دینے کی کوشش کی. تو اللہ نے ایسا کیوں کیا نہیں دیکھیں، حالانکہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ چاہتے تھے ہر پیشہ سے محفوظ رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھتا. کیوں؟ آپ کے لیے اسوہ حسنہ کے لیے، آپ کے لیے نمونہ ہونے کے لیے. آپ جب دعوت رسول پر چلیں گے آپ کو بھی یہ سب ہوگا جس طرح رسول پر ہوگا. آپ رسول سے افضل نہیں ہو تو آپ کو برداشت کرنا نہیں پڑے گا. امام احمد بن حنبل قید کہتے ہیں، مالک قید بھی کہتے، بہت پٹائی بھی ہوئی. مودودی صاحب قید کہتے ہیں، ابو حنیفہ قید کر چکا ہے. ٹھیک، وہ کون مصلح جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور حکمرانوں کے ہاتھ میں دربدر نہیں ہوا. سید قطب رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے اس دین کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے. حسن بننا، آپ یہ دیکھو سارے سامنے لے لے. آپ یہی اللہ والے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے ہیں، اور وہی ہوگا اس کے پر وہی گزرے گا جو رسول پر گزر رہے تھے.